بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نسیم صبح کی شکل میں ہمارے روحانی دروس کا یہ سلسلہ اللہ کی توفیق اور نصرت اور مدد کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ امت کے لیے ایک اصلاحی دروس ہیں۔ اس سے امت کو روحانی فائدہ بھی ہو رہا ہے اور اصلاح بھی ہو رہی ہے۔ لوگ اس سے روحانیت کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور اپنی اصلاح بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اپنے مسائل کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہیں، اور الحمدللہ کوششوں میں ان کو نفع بھی ہو رہا ہے۔ آج ایک بہت امپورٹنٹ بات، بہت ضروری بات۔ عام طور پر لوگ اپنے مسائل کو لے کر پریشان ہیں، میرا یہ مسئلہ، میرا وہ مسئلہ، میرا یہ مسئلہ، میرا وہ مسئلہ۔ ایک ایسا مجرب چیز میں بتانے چلا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا بہت دن پہلے ہم نے فیضان ذکر و درود کے کسی پارٹ میں ہم نے کہا تھا کہ درود شریف کا ایک اجتماعی ماحول گھر میں بنائیے۔ آپ کو یاد آ گئی ہوگی بات، جو ہمیں پہلے سے دیکھ رہے ہیں، کہ ہم نے کہا تھا کہ درود شریف کا اجتماعی ماحول بنائیے، اور اس کا طریقہ یہ بنائیے کہ پہلے تھوڑی دیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا چرچا کیا جائے۔ اور اس چرچا کرنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسی معتبر کتاب لے لی جائے، اور اگر جن علاقوں میں کتاب کا مل پانا مشکل ہے تو وہ حضرات، آج کل تو یوٹیوب اور یہ سوشل میڈیا ایک سہارا ہے، معتبر سائٹس کا استعمال کیا جائے، اور غیر معتبر سائٹس میں تھوڑا احتیاط برتی جائے کہ غیر معتبر کی طرف آپ نہ چلے جائیں۔ بہرحال، تو ہم نے آگے کہا تھا کہ تھوڑی دیر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ہو جائے کہ کتاب کی شکل میں پڑھ کر سب لوگوں کو بٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا چرچا ہو، اس کا ذکر ہو، اس کی تعلیم ہو۔ اس کے بعد میں اجتماعی طور پر جتنی بھی توفیق ہو جائے درود شریف پڑھی جائے۔ یقیناً آپ کو یاد آ گیا ہوگا۔ اس پر آج بات کریں گے۔ ابھی پرسوں ایک صاحب نے مہاراشٹر سے مجھے فون کیا، اور انہوں نے اس پر اپنا بڑا خوبصورت تجربہ مجھے بیان کیا، اپنا بڑا خوبصورت مشاہدہ بتایا۔ کہنے لگے کہ میں نے آپ سے اجازت تو لی نہیں، اب میں آپ کو اجازت لینے کے لیے کال کر رہا ہوں، بیعت بھی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی اجازت کے بغیر ہی ہم نے اجتماعی درود شریف کا نظام اس طرح سے شروع کیا کہ ایک گھر کے اندر بیٹھ کر ہم نے جتنے بھی افراد میسر آ سکے ہوں گے ان سب کو بٹھا کر ہم نے کچھ دیر درود شریف پڑھا۔ اب ان کا جتنا بھی ہوا ہوگا، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کی۔ الحمدللہ اس گھر میں بڑی برکتیں ظاہر ہوئیں، اور اس گھر والوں نے بڑی خیر والی باتیں بتائیں کہ بڑا نفع حاصل ہوا اس گھر والوں کو، اور بعض دوسرے گھروں میں بھی غالباً انہوں نے کیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ایک ایسا ماحول سا بن رہا ہے کہ بعض لوگ اور بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی درود شریف کا یہ اجتماعی عمل ہو، اور اس کا نفع ہمیں بھی حاصل ہو جیسا فلاں 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 کو حاصل ہوا۔ تو یہ بات میں نے بہت پہلے کہی تھی، اور اس کا یہ مشاہدہ ان صاحب نے اب مجھے بھیجا ہے، جزاک اللہ۔ لیکن بزرگوں، میں اپنی پرانی ہی بات کو دہرانا چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرات جہاں اپنے گھر کے مختلف مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا تھا، بار بار کہا ہے، پھر کہہ رہا ہوں، درود شریف آپ کے ان کبھی بھی حل نہ ہونے کی امید جن کے متعلق آپ کو ہو کہ یہ مسئلہ کسی صورت حل ہونا ہی نہیں ہے، وہ مسئلہ انشاءاللہ الرحمن درود شریف سے حل ہو کر رہے گا بفضل و نصرت خداوندی۔ اب اس کی یہ نئی شکل
جو پہلے سے آپ پڑھ رہے ہیں اس کو نہیں چھیڑنا ہے، وہ ایسے ہی چلتے رہنا ہے، مگر اس میں مزید اضافہ آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ ایسا کر سکیں تو گھر کے سب افراد کو بٹھا لیا، گھر کے بچے جو پڑھ سکتے ہیں ان کو بھی بٹھایا اور جو نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کو بھی بٹھایا۔ جو پڑھ سکتے ہیں وہ تو پڑھ لیں گے، لیکن جو نہیں پڑھ سکتے ان کا کیا کریں؟ جو بچے شیر نوش ہیں، ابھی دودھ ہی پیتے ہیں، گود میں کھیلتے ہیں، شور مچاتے ہیں، میاں ان کو مجلس میں بٹھائیے، جب یہ سب لوگ درود شریف پڑھ رہے ہوں گے ان کے پڑھنے کا نور اس بچے کے دل میں منتقل ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اس کی ایک مثال بتاتا ہوں۔ ہمارے گھر میں اللہ کے فضل سے یوں درود شریف تو جانے کب سے پڑھا جا رہا ہے الحمدللہ، وہ 2002 کا جو واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو عنایت ہوئی اس سے پہلے سے الحمدللہ ہمارے یہاں درود شریف پڑھا جاتا ہے، بھلے وہ میرا دور طالب علم تھا۔ تو اب چونکہ غلبہ زیادہ رہا تو ہماری بیٹی جو ابھی تقریباً 1.5 سال کی ہے اور ابھی وہ بولتی بھی نہیں ہے، کوئی لفظ بولتی ہے، ابو کہہ دیا، امی کہہ دیا، ایسے کچھ الفاظ بولتی ہے، اس سے اللہ کہلواتے ہیں تو وہ اپنی زبان میں اللہ کہتی ہے۔ تو اب جب یہ حمل میں تھی تو ان دنوں میں ہمارے یہاں درود شریف کثرت کے ساتھ شروع ہو رہا تھا اور دوسرے اذکار بھی ہو رہے تھے۔ اس کی عجیب و غریب برکتیں یہ ہیں کہ یہ بچی ہمارے یہاں ایسی ہے، پہلی بات تو کہ اس کو جو دیکھتا ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پہلی بات میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی اذان ہوتی ہے، ہمارا گھر اور مسجد بالکل سامنے ہے، جب اذان ہوتی ہے اس کے کان میں جیسے ہی اذان کی آواز پڑتی ہے وہ مجھے ایک دم ابو ایسا کہتی ہے، وہ اپنی زبان میں، مطلب مجھے توجہ دلاتی ہے، ابو اذان ہو رہی ہے۔ یہ اس ذکر کی برکت ہے جو اس کے ایام حمل میں ہوا ہے۔ اس لیے میں نے جو کہا، ایسی بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، ساری باتیں میں بتانا نہیں چاہتا، اس لیے میں نے جو کہا جو بچے ابھی سمجھدار بھی نہیں ہیں ان بچوں کو بھی اپنے ذکر کے حلقوں میں اور اپنے درود شریف کے حلقوں میں بٹھائیے تاکہ وہ اس سے نفع حاصل کریں اور روحانی فیضان ان کو میسر آئے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو پیدائشی طور پر ٹی وی دکھاتے ہیں، فون میں خرافات دکھاتے ہیں، بچوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، جو چاہو دیکھو، میوزک دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو، ان کا دل تباہ ہو جاتا ہے، ان کا دل برباد ہو جاتا ہے۔ اب اگر ان سے ہدایت کی بات کرو تو ان کے سمجھ میں آتا ہی نہیں، لیکن اس کے بالمقابل اگر ان کو درود شریف کی مجلس میں بٹھایا جائے، ان کو ذکر کی مجلس میں بٹھایا جائے، چاہے وہ کھیل رہے ہیں، اپنا کام کریں، وہ کریں گے اپنا کام، لیکن یقین جانیے اس سے ان کو نفع ضرور حاصل ہوگا انشاءاللہ، جو اپنے وقت پر جا کر ظاہر ہوگا۔ تو جو لوگ نہیں پڑھ سکتے، جو بچے نہیں پڑھ سکتے ان کا تو یہ، اور جو لوگ پڑھ سکتے ہیں ان کو بتایا جائے کہ پڑھیے۔ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو آسان سا درود شریف بتا دیجئے اور زیادہ ان کے ساتھ شد و مد کے پیچھے مت پڑھیے، وہ اپنی آسانی سے اپنی بھاشا میں پڑھ لیں، اپنی زبان میں پڑھ لیں، جو بھی زبان وہ بولتے ہیں اپنی توتلی زبان اسی میں پڑھیں وہ، لیکن ان کو لگائیے ہلنے سے۔ اب جب یہ سارے لوگ پڑھنے والے بھی اور نہ پڑھ سکنے والے بھی سارے لوگ اس درود شریف کی مجلس میں اس گھر کے اندر بیٹھیں گے اور اس درود شریف کی مجلس کا فیضان یہاں روز روز جاری ہوگا، اس طرح سے کہ روزانہ یہاں درود شریف پڑھی جائے گی، تو آپ یقین جانیے اس پورے گھر کے اندر وہ بہاریں آ جائیں گی انشاءاللہ، کہ تھوڑے ہی دنوں کے اندر اس گھر کے رہنے والے اور اس گھر کے رہنے والوں کے علاوہ کے لوگ جو یہاں آئیں گے وہ محسوس کریں گے۔ مجھے ایک نو مسلمہ نے ایک بات بتائی تھی اب سے پہلے، انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تھی بڑے خوبصورت۔ انہوں نے بتایا کہ میرے روم کے اندر میں اپنے اللہ کی عبادت کرتی ہوں، اور جب کوئی غیر مسلم یا فیملی کے دوسرے لوگ جب میرے روم کے آس پاس آتے ہیں یا وہاں سے گزرتے ہیں یا وہاں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے روم کے پاس جب آتے ہیں تو عجب قسم کی خوشبو آتی ہے، اور ایسی خوشبو جو کہیں محسوس نہیں، جو ہم نے ویسے محسوس نہیں کی۔
اب ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی مجھے تو معلوم نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں لیکن یہ برکتیں ہیں درود شریف کی، یہ برکتیں ہیں ذکر و اذکار کی، یہ برکتیں ہیں اللہ اللہ کرنے کی. اور یہ خوشبو کا آنا یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس سے بڑی بڑی کرامتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے بڑی بڑی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. اس لیے اصل تو کرامت نہیں ہے، دیکھو سنو، اصل کرامت نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کے دماغوں پر یہ بھوت رہتا ہے کہ کرامت بھی بزرگی ہے. اگر آپ کو کرامت بھی بزرگی لگتی ہے تو پھر درود شریف میں کرامت بھی ملتی ہے. میں تو میں بھی اصل میں ایک وقت تھا اپنے دور طالب علمی میں بھی کرامت کو اور کشف کو بڑی بزرگی سمجھتا تھا. تو میں اپنے شیخ و مرشد کے یہاں جاتا تھا، وہ بہت بڑے صاحب کشف آدمی تھے. میں جب بھی جاتا تھا وہ مجھ سے فرماتے تھے کشف و کرامات کا نام بزرگی نہیں ہے. اب میں جب بھی جاتا تھا مجھے یہی جملہ سننے کو ملتا تھا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا آخر یہ بات ہر بار کیوں فرمائی جاتی ہے، کرامتوں کا نام بزرگی نہیں ہے. اب ایک بار میں نے غور کیا کہ آخر حضرت ہر بار میں اس بات کو کیوں فرماتے ہیں. تو میں اس نتیجے پہنچا تو میری ہی بیماری ہے، حضرت میری بیماری کا علاج فرما رہے ہیں کہ میرے دماغ میں جو بسا ہوا ہے کہ کرامت، یہ کرامت وہ کرامت، تو اوہو یہ میری بیماری کا علاج ہے. تو پھر الحمدللہ جب سے اب تک میرے دماغ میں کرامت کا بھوت ہی ختم ہو گیا. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کرامتیں چاہتے ہیں کہ ہم سے کرامتیں ظاہر ہوں. اگر آپ کے دل و دماغ میں ایسا بھی کچھ ہے تو درود شریف آپ کے اس مسئلے کا بھی حل ہے. آج بڑا عجیب و غریب مسئلہ میرے پاس آیا. ایک گھر میں 3 بہویں، تینوں کو ستایا جاتا ہے ان کے شوہروں کی طرف سے، اور بڑے بڑے مسئلے تھے اس میں. مطلب میں ساری بات نہیں، کسی کی بات میں کھولنے کا مزاج نہیں رکھتا. تو اب وہ اس میں سحر و عاصب کا بڑا دخل تھا، یہ تھا وہ تھا. میں ان سے کہا کہ آپ 500 مرتبہ درود شریف عشاء کے بعد ان سے پڑھوائیے، تینوں سے پڑھوائیے، اور ان کو کہیے یہ اپنے شوہروں کو ہدیہ کریں، اور جس کی وجہ سے یہ بگاڑ پھیل رہا ہے اس کے بھی دل کو ہدیہ کر کے اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس کے دل کو نرم کر دیجئے، اس کے دل سے اس بگاڑ کو ختم کر دیجئے، یہ بگاڑ کی وجہ نہ بنے. انشاءاللہ میرا یقین ہے چند دنوں میں ہی اللہ نے چاہا اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب سے پہلے ایک شخص میرے پاس آیا تھا اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے گھر والے نہیں مانتے، اس لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ ایک سفارش کے ساتھ آئے تھے، اصل میں ڈائریکٹلی آتے تو میں زیادہ مزاج نہیں رکھتا اس سب کا، لیکن خیر میں نے ان کو بتایا کہ ایک ایسا بندہ تھا بالکل رنگ روٹ، نماز بھی پتہ نہیں آتی ہوگی نہیں آتی ہوگی، اللہ جانے کس طرح کا. اب ہمارے یہاں یہ بڑی بیماری ہے، درود شریف یاد ہی نہیں لوگوں کو، تو کون سی درود شریف بتائیں. تو میں نے ان کو بولا صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد ہے. تو یقین جانیے وہ بندہ اس طرح کا تھا کہ ان کو صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحیح تلفظ کے ساتھ ادا نہیں ہو رہا تھا. میں نے 2-4 بار ان کو کہلوایا بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. اب انہوں نے اس کو 2-4 بار کیا، اور بہرحال تھوڑی بہت اصلاح ہوئی ہوگی، پھر اللہ جانے بعد انہوں نے اسی کو پڑھا. کہتے ہیں اللہ کے فضل سے یا تو اس لڑکی کو سحر وغیرہ کے ذریعے سے روکا گیا تھا مجھ سے، یا پھر یہ ہوا کہ وہ سحر اپنے آپ باطل ہو گیا. الحمدللہ وہ سحر اپنے آپ باطل ہو گیا، اپنے آپ وہ اس کی کاٹ ہو گئی. کوئی تعویذ نہیں، ہم تعویذ نہیں دیتے، کوئی تعویذ ہم نے نہیں دیا. تعویذ والوں سے الٹا ہم روکتے ہیں کہ تعویذ والوں کے پاس نہیں جانا. تعویذ مسئلے کا حل نہیں ہے، درود شریف مسئلے کا حل ہے. اللہ کا ذکر کرو گے دل میں نیکی بھی آئے گی اور مسئلے بھی حل ہوں گے انشاءاللہ. آپ نیک انسان بھی بن جاؤ گے اور مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اللہ کرے گا. تو ہم نے ان کو یہی بتایا، اللہ کے فضل سے ان کو بڑا فائدہ ہوا الحمدللہ. اس لیے عزیزو درود شریف کا اہتمام کرو، درود شریف کا اہتمام کرو. عاشق بن کر درود شریف پڑھو. چل رہے ہو تو درود شریف پڑھو، کھانا بنا رہے ہو تو درود شریف پڑھو، گھر میں بیٹھے ہو تو درود شریف پڑھو، تسبیح ہے تو درود شریف پڑھو، تسبیح نہیں ہے تو درود شریف پڑھو. تسبیح کی محتاج نہیں ہے درود شریف کا ورد، تسبیح کا محتاج نہیں ہے. تسبیح نہیں ہے مت ہو. رات کے 500 مرتبہ کے درود شریف کے لیے تو گننے کی ضرورت ہے، تو تسبیح کی ضرورت ہے. علاوہ فل ٹائم جو آپ درود شریف پڑھیں گے کوئی بات نہیں، آپ بات کر رہے ہیں آپس میں، درود شریف پڑھتے رہیے، درود شریف پڑھتے رہیے. یقین جانیے دنیا آپ کو ہاتھوں پر رکھے گی، ہاتھوں پر رکھے گی.
آپ جو بالکل لوگوں کی نگاہ میں اب تک بالکل نکمے بھی رہے ہوں گے، اگر اب آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، وہی لوگ جو جانتے تھے آپ کو کہ کل تک آپ بالکل ایسے تھے اور ویسے تھے، آج وہ آپ کو ہاتھوں پہ بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ عجیب و غریب چیز ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، درود شریف کے عاشق بن جاؤ، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، دیوانے بن کر درود شریف پڑھو۔ دنیا کے بھی مسئلے اللہ سے حل کرواؤ، آخرت کے مسئلے بھی اللہ سے حل کرواؤ، درود شریف کے ذریعے سے حل کرواؤ۔ دیکھنا سارے وظیفے کرنے والے سائیڈ رہ جائیں گے، درود شریف پڑھنے والے اللہ نے چاہا تو آگے نکل جائیں گے۔ جو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کسی قیمتی ہیرے جواہرات سے کم نہیں ہیں، کسی قیمتی لیکن ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے ہاں قدر ہے۔ جن کو قدر نہیں ہے ان کے لیے تو بس یہ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن جن کو قدر ہے ان کے لیے کسی قیمتی ہیرے جواہرات کے خزانے سے کم نہیں ہے۔ اس لیے ان باتوں کی بڑی قدر کیا کرو، ان باتوں کی پوری قدر کرتے ہوئے ان کو اپنی زندگیوں میں داخل کرو، دوسروں کو بھی پہنچاؤ تاکہ دوسرے بھی اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے ان سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی درود شریف والا بنا دے۔ میرے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ رب العزت مجھے بھی درود شریف والا بنا دے، اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں بھی درود شریف والا بن کر قبول ہو جاؤں، اور اللہ کرے ہمارے سب دیکھنے والے، سننے والے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو جن تک بھی پیغام پہنچ رہا ہے اور وہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی درود شریف کے لیے قبول فرما لے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔